بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توشک الامم ان تداعى علیکم كما تداعى الاکلة الى قصعتها الى آخر الحدیث. وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری اقوام، ساری قومیں مل کر کے مسلمانوں پر، تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کو تعجب ہوا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے امن قلت نحن یومئذ، کیا ہم لوگ اس دن بہت تھوڑے ہوں گے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے بھوکا آدمی، بھوکوں کی ایک جماعت ہو، اکیلا بھوکا نہ ہو، کئی سارے نوجوان بھوکے ہوں اور دسترخوان سجا ہو اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوں، لذیذ کھانے، تو کیسے ٹوٹ پڑیں گے نوجوان، اور تھوڑی ہی دیر میں ساری برتن صاف ہو جائیں گے، سارے برتن صاف ہو جائیں گے، ہڈیاں نظر آئیں گی، دسترخوان ویران ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا، مثال دی، ایسی ہی دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی بھوکوں کی طرح، اور مسلمانوں کو لقمہ بنائیں گی، لقمہ تر، ایسا لقمہ جو فوراً ہضم ہو جائے. تو صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ وہ اس زمانے میں تھے جب تھوڑے ہو کر زیادہ پر بھاری تھے. اور اس بات کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا تاریخ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتایا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے میں ایک اور اہم بات بتاؤں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دھرم کا نام ہے، اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. یہ غلط ہے. اسی لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا دھرم تو بہت پرانا ہے، اور محمد صاحب تو 1400 سال پہلے، تو ہمارا دھرم تو 2000، کوئی بولتا 5000، کوئی کہتا 6 لاکھ سال پرانا ہے. تو جو جاہل ہے وہ تو جاہل ہیں، لیکن پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ یہودی اور نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. یہودی لوگ یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ہمارے جو نبی تھے، ہمارے جو اصل نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بہت پہلے تھے، اور محمد تو بعد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے ہیں، اسلام بعد کا ہے. تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجئے، اسلام اس دھرم کا نام نہیں ہے جو صرف حضور پہ اترا، بلکہ پہلے جو آدمی تھے، آدم علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے. پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی کا پیغام جو رہا ہے وہ اسلام کا رہا ہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کو ماننا، اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو اللہ ہی کی بات تو آدم علیہ السلام نے بھی کی، شیس علیہ السلام نے بھی کی، نوح علیہ السلام نے بھی کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، اور سارے نبیوں نے کی. بس کیا ہوا، یہود بھی مسلمان تھے. جو جس زمانے میں اسلام کو فالو کرتا تھا، اللہ کی بات مانتا تھا، وہ مسلمان کہلایا. مسلمان نام کس نے رکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کو سب مانتے ہیں. مسلمان تو ہر نبی کو مانتا ہے کیونکہ ہر نبی اللہ کے. لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان، یہ تینوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا. قرآن پاک میں ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے ہی مسلمان نام رکھا ہے. تو یہود بھی جس زمانے میں صحیح راستے پر تھے، اللہ کی مانتے تھے، وہ مسلمان تھے. جب وہ راستے سے بھٹک گئے، اپنے ہی نبیوں کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے،
اب اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی تو پھر وہ کافر ہو گئے، وہ مسلمان نہیں رہے۔ پھر نصارہ کا دور آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ مسلمان کہلائے، پھر وہ بھی راہ راست سے ہٹ گئے، حق راستے سے ہٹ گئے، سچائی سے دور ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، بائبل میں تبدیلیاں کی، تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے، وہ کافر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آخری نبی خاتم الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو ان کو ماننے والے وہ اب مسلمان ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سارے نبی اللہ کے ہیں۔ تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجئے۔ آپ کے سامنے ایسے بہت سے سوال آتے ہوں گے کہ بھائی اسلام تو بعد کا مذہب ہے، نہیں، اسلام پہلے انسان کا مذہب ہے جو آیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، وہ لوگ ایڈم کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور کو نبی بنایا گیا، ان کی عمر 40 سال کی تھی، تو پوری دنیا میں کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا ایک پوری دنیا میں۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، بہت شارٹ میں بتاؤں گا آپ کو مختصر میں۔ جیسے آج کے زمانے میں سپر پاور 3 ہیں، ایک امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اور ملک پر یہ ملک بڑے طاقتور ہیں۔ اس زمانے میں 2 ملک بڑے طاقتور تھے، سپر پاور۔ ایک ایران کی حکومت تھی، فارس کی، پرشین امپائر جسے کہتے ہیں، اور ایک روم کی حکومت تھی، یونانیوں کی، بازنطینی جو حکومت ہے، رومن امپائر جسے کہتے ہیں۔ یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، اور جس علاقے میں حضور کو پیدا کیا گیا، یہ علاقہ ایک دم بے آب و گیا تھا، یہاں پہ گھاس پھوس زمین میں اپجاؤ ہی نہیں تھی۔ یہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے جو بڑے پریشان حال تھے، آپس میں ہی لڑتے بھڑتے تھے، بڑے متکبر گھمنڈی، حالانکہ بہادر بہت تھے۔ تو دنیا کی جو سپر پاور حکومت تھی وہ ہر ملک کو جیتنا چاہتے تھے، لیکن عرب میں نہیں آنا چاہتے تھے، مکہ اور مدینہ میں جانتے تھے یہاں پہ جیت نہیں سکتے، یہاں کے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، اس قوم کو ہم جھکا نہیں سکتے، اور زمین میں زیادہ کچھ مال موجود نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا میں بے پناہ ظلم تھا۔ آپ ہسٹری پڑھیں گے، جس زمانے میں حضور پیدا ہوئے، اللہ نے خود کہا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب میں نے محمد کو بھیجا نبی بنا کر، تو ساری دنیا ایک دم اندھیرے میں تھی، تاریکی میں تھی، جہالت میں تھی۔ کیسی جہالت تھی؟ آپ تاریخ پڑھیں گے، جب شوہر مرتا تھا تو بیوی کو بھی ساتھ میں دفن جلا دیا جاتا تھا کہ تیری دنیا ختم ہو گئی۔ عورتوں کی عزت نہ تو اس ملک میں تھی، سندھی جو حکومت تھی جو ہندوستان ہے، اور نہ ہی عورتوں کی عزت یونانیوں کے یہاں تھی۔ وہاں پہ عورتوں کو انعام دیا، جب پہلوانی ہوتی تھی تو جو پہلوان جیت جایا کرتا تو انعامات میں عورتوں کو بانٹا جاتا تھا۔ بادشاہ کے محل میں ہزاروں کنیزیں ہوتی تھی جو بادشاہ کی باندیاں بن کے رہا کرتی تھی۔ بے پناہ ظلم تھا، انصاف نام کا نہیں ہوتا تھا، اور بل انصاف ظلم ایسا تھا کہ لوگ انصاف کے لیے آواز بھی گھر پہ نہیں نکال سکتے تھے۔ ایسے دور میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا کہ تمہیں پوری دنیا کا اکیلا استاذ، ٹیچر، پریچر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ تم اکیلے وہ آدمی ہو جسے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کا میسج۔ کتنی بڑی بات تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا کہ سارے جہاں کی کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ بھی انسانوں کے لیے نہیں، جناتوں کی بھی ذمہ داری تھی، اور جنات وہ قوم ہے جس کے اندر انسانوں سے زیادہ شر ہے، ان کے اندر برائی زیادہ ہے، وہ بڑے فسادی ٹائپ کے۔ اللہ نے ان کا بھی نبی حضور کو ہی بنایا۔ 40 سال کی حضور کی عمر تھی، 63 سال پر حضور کی وفات ہوئی۔ 23 سال میں حضور نے ایسا کارنامہ انجام دیا۔ کیسا کارنامہ انجام دیا کہ جب حضور شروع میں اپنا پیغام لینے گئے تو گھر کے لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو حضور کے ساتھ میں تھے، حضور کے فیملی کے لوگ، حضور کے چھوٹے چھوٹے بچیاں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں حضور کی، اور حضور کے گھر کے وہ فیملی ممبر جو حضور کے مذہب پر ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ساتھ دے رہے تھے بھائی گھر کا بیٹا ہے، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا مکہ والوں نے، اور کہا کہ ان کے گھر میں نہ کوئی لڑکی دے گا، نہ لے گا، نہ ان کو کوئی سامان بیچے گا، نہ غلہ اناج دے گا۔ حالت یہ ہو گئی کہ 3 سال حضور اور حضور کی فیملی کے جو لوگ تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہوئے اور پتے چبانے پڑے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے ہونٹ پھٹے ہوتے تھے اور پخانے کے طور پر مینگنیاں اور لیڈی کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا زمانہ بھی آیا، یہ مکہ کا زمانہ۔ پھر جب عروج آیا، اللہ کو تو آزمانا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم ہر ایک کو آزمائیں گے۔ حضور سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آدم کو بھیجا، اس سے آزمایا، نوح کو بھیجا، انہیں آزمایا،
ابراہیم کو آزمایا، اسماعیل کو آزمایا، سارے نبیوں کو آزمایا۔ آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے، جو ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو بھی میں آزماؤں گا، اور میرا کام ہی ہے لمبتلین، مجھے آزمانا ہے۔ تو حضور کو بھی اللہ نے بڑا سخت آزمایا۔ حضور نے فرمایا وَإِنِّي لَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نبیوں کو چیرا بھی گیا ہے، نبیوں کو ان کی قوم نے چیرا بھی ہے، گالیاں دی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود حضور کہتے ہیں جو درد و تکلیف میں نے سہی ہے کسی نے نہیں سہی۔ لیکن ایسا وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ کے امتحان میں حضور کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے محمد اور محمد کے ساتھیوں کا امتحان لیا کہ پرہیزگار ہے کہ نہیں، وہ سب کامیاب ہوئے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، وہ سب بخشائے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے آخرت میں۔ تو حضور کی جب ترقی شروع ہوئی مدینہ منورہ میں، جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے کچھ تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ، تو پوری سلطنت سے حضور نے ٹکر لی۔ اور صرف 10 سال کے زمانے میں بتایا میں نے کہ 40 سال میں حضور کو نبی بنایا گیا، 63 سال میں حضور کا انتقال ہوا، 23 سال کی حضور کی نبوت والی زندگی ہے جس میں حضور نے کام کیا ہے مذہب کے لیے۔ 23 سال میں 13 سال مکہ میں رہے، جس میں خالی انہوں نے جھیلا ہے، وہاں پہ اسلام بہت تیز نہیں پھیلا۔ وہی لوگ اسلام لے آ پائے جو گالیاں سہ سکتے تھے، جو مار پیٹ سہ سکتے تھے، جو عرب کی شدید گرمی میں جلتی ہوئی ریت پر لیٹے جانے کو برداشت کر سکتے تھے، جو گرم پتھر جھیل سکتے تھے۔ عورتوں کو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت خباب بن عرض کی والدہ ہیں، ان کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ہلاک کیا۔ تو جو یہ برداشت کر سکتا تھا وہ مکہ مکرمہ میں اسلام لائے، اور وہ کم لوگ تھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں حالات دوسرے ہوئے، اللہ کی مدد آئی، اور پہلی جنگ جو دشمنوں سے لڑی گئی، اللہ نے یہ کہا تھا کہ جنگ میں نہیں لڑنا ہے، ظلم کا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ خاموش رہنا ہے۔ لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی، پھر اللہ نے کہا کہ اب ظالم کو جواب دینا ہے۔ اس مدینہ منورہ میں پہلی جو جنگ لڑے گی وہ غزوہ بدر کی لڑے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی جب تم لوگ کمزور تھے، ذلیل تھے، نہتے تھے، تم کمزور پوزیشن میں تھے۔ ابھی نیا سماج بنا ہے، نئی کمیونٹی بنی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، ابھی ہارے ہوئے اپنا ساری جائیداد مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مائیگریشن کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، ساری پراپرٹی، آپ کا سارا بیلنس، کرنسی، جو کچھ ہے وہ سب اس ملک میں ہو گیا، اب آپ کو نئے ملک میں کچھ نہیں ملنے والا۔ جو لوگ حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے تھے اس میں کچھ لوگ بڑے پیسے والے تھے، حضور بھی بڑے خاندان کے تھے، اور ابوبکر صدیق تو رئیس مانے جاتے تھے، لیکن جب مکہ سے چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو صفر پہ آ گئے، بیلنس بالکل ختم ہو گیا، اب پراپرٹی وغیرہ کچھ نہیں، وہ جو وہاں کے لوگوں کے لیے ہجرت کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تو نئی کمیونٹی آباد ہوئی تھی۔ میری بات کو غور سے سنیں، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو نہیں یہ باتیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں۔ جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہ سب لوگ کمزور تھے، کھانا کھلانے کی دقت، اتنے سارے لوگ کو کہاں کھانا کھلائیں گے؟ نئے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں، سب خالی ہاتھ ہیں، کوئی فیملی لے کر آ گیا، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ بھائی یہاں کے جو مسلمان ہیں ہمارے ساتھ آئے، مسلمانوں کو بھائی بنا لو، ہر گھر میں بانٹ دیا۔ بہرحال بڑی مشکل تھی۔ دوسرے ہی سال میں دشمن کا حملہ ہونے کا خطرہ ہوا اور جہاد ہوا، جنگ ہوئی۔ یعنی جہاد کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینس کو جہاد کہتے ہیں۔ آپ اپنے دشمن سے لڑائی کرتے ہیں، ملک کی فوج ہوتی ہے تو ملک کی فوج ایک جہادی تو لڑ رہی ہے، یہ جہاد ہے۔ حضور نے لڑائی لڑی، 313 لوگ تھے، بس 313 لوگ تھے صرف، اور صرف 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، باقی 79 لوگ تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے۔ ادھر 1000 کا لشکر تھا اور سارے ہتھیار سے لیس تھے، اچھے ہتھیار لائے ہوئے تھے دشمن، اور فتح کس کو نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ فرماتے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یاد کرو بدر کے موقع پر جو جنگ ہوئی تھی تم بہت کمزور تھے، تمہیں لوگ کہتے بھائی بڑے کمزور ملک ہے یہ فلسطین والے نہتے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں قدر ہوگی۔ تو اللہ نے مدد فرمائی حضور کی، اور مسلمانوں کی فتح شروع ہوئی، فتح کا باب کھلا اور فتح ہوتی چلی گئی۔ میں نے بتایا کہ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے۔ جب مدینہ میں حضور آئے تو کیسے تھے؟ نہتے تھے، کھانے پینے کی محتاجگی تھی، گھروں میں بانٹنا پڑا لوگوں کو۔ لیکن جب 10 سال کے بعد انتقال ہوا
وہ صورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ نے کہا تھا پہلے سے ہی، یہ صورت نازل ہوئی تھی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی جب اور فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور محمد تم دیکھو گے کہ لوگ بھیڑ کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جوق در جوق ایمان لا رہے ہیں. ایمان پھیلے گا بہت تیز ملک میں، تو تمہارا کام پورا ہو گیا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارا مشن پورا ہو گیا. حضور مشن میں کامیاب ہو گئے. 10 سال کے زمانے میں ہندوستان جیسا ملک بن گیا، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے لوگوں کی جان گئی، کتنے لوگوں کی جان گئی. نہ جانے کتنے کشمیری مارے گئے ہوں گے. یہ جو لڑائی چل رہی ہے کشمیر میں ہمارے فوجیوں کی، بہت سارے فوجی بھی مارے گئے، بہت سے کشمیری مارے گئے، لیکن مسئلہ آج تک حل ہوتا دکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں حل ہوتا دکھ رہا ہے. ویتنام کی لڑائی میں جو امریکہ سے بہت لمبی لڑائی چلی، کتنے لوگ مارے گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، آخر جانا پڑا. افغانستان میں لاکھوں سے زیادہ، جو امریکن رپورٹ ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ تقریباً مارے جا چکے ہیں، امریکن فوجی سولجر ملا کر، پبلک ملا کر کے، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. آج 20 سال ہو گئے، واپس لوٹنے والے ہیں. اور حضور کا آپ دیکھیے، حضور سے بڑا لیڈر کوئی نہیں، ان سے بڑا قائد، ان سے بڑا وزیر اعظم، ان سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، کہ اتنا بڑا ملک بن گیا، نہتوں کا ملک. کوئی سپر پاور نہیں، بلکہ پاور ہی نہیں تھا ہاتھ اور اسلحے کے اعتبار سے. اتنا بڑا ملک بن گیا، اور صرف دشمنوں کو ملا کر صرف 400 لوگ کی موت ہوئی تھی، صرف 400 لوگ کی موت ہوئی تھی. آپ نے کسی ایسے ملک کو بنتے نہیں دیکھا ہوگا. اور ایسی حکومت کی جنگ جب ہو گئی تو پوری عوام خوش. آج کسی ملک کی عوام 100% اپنے حاکم سے خوش نہیں ہے. اور حضور کی عوام کیسی تھی کہ ہر ایک شخص حضور کی بات پہ جان دینے کو تیار تھا. ایسی عوام کہیں پر نہیں تھی. اور ایسا دور بھی مسلمانوں کی حکومت میں آیا کہ بھیڑیا بکری پہ حملے نہیں کرتا تھا. بھیڑیا خونخوار جانور ہے، درندہ ہے. بھیڑیا درندہ جانور ہے، بکری کمزور جانور ہے، اور بکری بھیڑیے کے لیے بہترین غذا ہے. لیکن مسلمانوں کی حکومت میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے بھیڑیے نے بکری پر حملہ کرنا چھوڑ دیا تھا. یعنی امن و امان کا ایسا رواج تھا کہ جانوروں پر اثر نظر آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دکھائی تو صحابہ کو تعجب ہوا. میں کیا کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا تھا کیا کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے ٹوٹ پڑتے دسترخوان پہ. تو صحابہ کو تعجب ہوا، اور تعجب ہونا چاہیے تھا نا کہ 313 جو 1000 پہ جیت جا رہے ہیں، تو ایسی قوم کو تعجب ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس دن بہت ہی کم ہوں گے، 313 بھی نہیں رہیں گے کیا کہ لوگ ہمیں لقمہ بنا کے کھا جائیں گے؟ حضور فرمانا کہ نہیں، وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، اس دن تم لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوگے. آج دنیا میں مسلمان 1.5 ارب ہے. کتنا ہے؟ 1.5 ارب. دنیا کی آبادی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہے، مسلمان 1.5 ارب ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، 2 نمبر پہ مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر بدھ مذہب کے ماننے والے، اس کے بعد پھر ہندو مذہب کے ماننے والے. لیکن آپ کو سچائی بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کیوں؟ کرسچن، میں سچی بات بتا رہا ہوں، جو کرسچن لوگ ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ دہریہ ہو چکے ہیں، ناستک ہو چکے ہیں. تو وہ کرسچن نہیں رہے. نام اگرچہ ان کا جیکب، ایڈم مل رہا ہے آپ کو، پر وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بائبل کو نہیں مانتے، نام ہے ان کا. اور مسلمان کچھ بھی ہو اللہ کو اور رسول کو مانتا ہے. تو سچا اگر پیمانہ دیکھا جائے، ناپا جائے، گنا جائے، تو صحیح عدد شمار یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ہے. لیکن دنیا بھر میں سب سے زیادہ بدنام، ذلیل، مار کھانے والا مسلمان سمجھا جاتا ہے. تو حضور نے کہا تھا نا کہ جدھر دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے. جو بڑی جنگیں ہیں آپ پچھلے 30-40 سالوں میں دیکھ لیجئے. افغانستان پہ رشیا نے لڑائی کی، افغانستان میں عراق پہ حملہ ہوا، کویت پہ حملہ ہوا، یہ امریکہ کا ہاتھ تھا وہاں پہ. اور پھر دوبارہ صدام کے بعد عراق پہ دوبارہ حملہ ہوا، پھر امریکہ کا ہاتھ تھا، افغانستان پہ حملہ ہو گیا. یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ برما میں ظلم ہوا، چائنا میں ظلم ہو رہا ہے. یہ سارے جو ظلم ہو رہے ہیں کس پہ ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں پہ. شام پہ رشیا حاوی ہے، ملک شام پہ رشیا حاوی ہے، فلسطین پہ اسرائیل حاوی ہے. سب جگہ کون لوگ مارے جا رہے ہیں؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو سب سے زیادہ مارا جا رہا ہے مظلوم بن کر، لیکن ظالم کی فہرست میں، آتنک کی فہرست میں سب سے اوپر نام بھی لوگوں نے ہمارا ہی لکھ رکھا ہے.
یعنی ظلم کی انتہا کہ کاٹا بھی ہم ہی کو، اور جب کاٹا بھی ہم ہی کو، عدالت میں لے گئے تو سزا بھی ہم ہی کو دے دیے۔ تو حضور نے فرمایا تھا، پیشن گوئی تھی، اللہ نے بتایا، اللہ کا حضور کو بتایا یہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ سچ میں ہم لقمہ بن چکے ہیں، دسترخوان پہ ہمیں لوگ کھا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا کم ہوں گے؟ اس نے نہیں، تم لوگ بہت ہوگے۔ پھر پوچھا پھر کیوں ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا تم زیادہ تو ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم لوگ بالکل بے وزن ہوگے۔ جیسے سیلاب آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اوپر کچرے بہرے ہوتے ہیں، یہاں کی پلاسٹک، وہاں کی پلاسٹک، آج کل پلاسٹک کا بہت دور چل رہا ہے، پیکٹ، کچھ کچرے پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں، جو یہاں سے وہاں ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو کہ بارش ہوئی، صبح کچرا یہاں والا وہاں پہنچ گیا ہے بہ کر۔ تم زیادہ تو ہوگے لیکن کوڑا بھی جو زیادہ ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جہاں پر پڑا بس پڑا رہ گیا، وہ پانی بہا لے گیا اس کو۔ اور آگے حضور نے فرمایا، اس کا مطلب سمجھایا حضور نے، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ أَعْدَائِكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، لوگ ڈرنا چھوڑ دیں گے کہ مسلمان کچھ نہیں ہے، مار ڈالو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کاٹ ڈالو کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ جو حکومتیں مسلمانوں کی ہیں وہ کچھ نہیں بولیں گی، یہ سب بزدل ہیں، چاہے وہ سعودی کی حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہے، یہ سب بزدل ہیں، ان کو مار ڈالو، ان کے بادشاہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا، اور جب خوف نکل گیا، کمزور بن گئے، جو چاہے کر لو۔ اور آگے فرمایا آخری جملہ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا فرما دے گا، تمہارے دل میں اللہ وہن پیدا کر دے گا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تمہارے اندر جو کمزوری آئے گی کہ دشمن سے خوف نکل چکا ہوگا اور تم مارے جا رہے ہوگے، ہر جگہ سے لوگ تمہیں کھا رہے ہوں گے، نوش رہے ہوں گے، اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن کا مرض ہوگا۔ اور وہن کا مرض کون ہے؟ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ آج مسلمانوں میں دیکھ لیے دنیا کی محبت سر پہ سوار ہے، کوئی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اور موت سے اتنا ہی سب ڈر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، آپ کہہ دو برملا جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں آپ پکڑے گی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا۔ لوگوں کو لگے کورونا مجھے مار ڈالے گا، ارے کورونا رہے نہ رہے موت اسی وقت پہ آنی ہے۔ بیماری کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، صحت مندوں کو کھڑا مار دیں اللہ۔ ایکسیڈنٹ سے جتنی موتیں ہوتی ہیں، بیماری سے، کسی بیماری سے اتنی موتیں نہیں ہوتی۔ 5% لوگ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں دنیا میں۔ ایکسیڈنٹ میں اچانک موت ہوتی ہے نا، انسان صحیح ستھرا جا رہا ہے، اچانک موت آ گئی، کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ بیماری کے محتاج نہیں ہے، کھڑے کھڑے کو گرا دیتے ہیں، اور بوڑھے بوڑھے بیمار پڑے پڑے لمبے کھنچ جاتے ہیں۔ تو موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہیں تو وقت پہ آنے والی ہے، انہ ملاقیکم، اور بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، آخر کار تمہیں اسی کے پاس پیش ہونا ہے جو تمہارے ہر بھید کو جانتا ہے، تمہارے جلوت کو جانتا ہے، تمہاری خلوت کو جانتا ہے۔ اس موت سے ڈرنے لگے، اور جب انسان موت سے ڈرتا ہے نا پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتاؤں کہ جب آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، جو مضبوط آرمی ہے، آرمیز دنیا کی، ان کو نا مشقتیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ دل سے خوف نکل جائے۔ خوف رہے گا پھر کیا لڑ پائیں گے وہ؟ ان کو آرام نہیں کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو سانپ کھلایا جاتا ہے، جیسے چائنا کی فوج ہے، ان کو سانپ بھی کھلایا جاتا ہے زہر نکال کر، تاکہ جب حالات آئیں تو وہ کچھ بھی کھا لیں، یہ نہیں کہ بھائی بھوکے مر گئے جناب، نہیں، آپ برے سے برے حالات میں لڑ سکو۔ گھاس پھوس کھلایا جاتا ہے، چھلانگ لگوائی جاتی ہے، سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ طرح طرح کے حالات سے لڑ سکے، اور موت سے ڈرنا چھوڑ دے کہ بھائی سمندر سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں تیر چکا ہوں، کھائی سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں کود چکا ہوں، پہاڑ سے ڈرتا نہیں کیونکہ میں چڑھ چکا ہوں۔ ٹریننگ کرائی جاتی، بار بار سنتے ہو ابھیاس ہو رہا ہے دو ملکوں کے درمیان، تو یہاں کی فوج جو ٹرینڈ ہے نئی فوج کو ٹریننگ کراتی ہے، یہی سب ہوتا ہے کہ ڈرنا چھوڑ دو تاکہ طاقتور بن جائیں۔
اور جب خوف ہو جائے گا کہ میں مارا نہ جاؤں تو پھر فوج ماری جاتی ہے۔ مسلمانوں میں طاقت کہاں سے آتی تھی؟ وہ مسلمان اسلام یہ کہتے ہیں کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ کے لیے مر گئے تو اس سے بڑی زندگی بھی نہیں، اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے لیے مر گیا اسے مردہ مت کہو تم کہ مٹی ہے، مٹی مت کہو اس کو۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، تم نہیں کھا رہے جتنا وہ کھا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اللہ کی روزی پر۔ یہاں پہ زندہ تھے، جب دنیا میں تھے تو پریشان تھے، روزی کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے تھے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہید کہتے ہیں زندہ کو۔ شہید کے معنی ہی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے جو آدمی حاضر ہو، موجود ہو، زندہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی روزی کھا رہا ہوتا ہے، جنت میں جا رہا ہوتا ہے۔ باقی لوگ مر کے قبر میں جاتے ہیں، ان کی روح برزخ میں اٹکی رہتی ہے، اور شہید کی موت جنت میں پہنچ جاتی ہے، اگرچہ محل میں نہیں رہتی، پرندے کے شکل میں اڑتی پھرتی رہتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا تھا کہ لئن متم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون، مر گئے یا مارے گئے اپنی موت مرو بستر پہ، اللہ ہم سب کو بستر میں مرنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو میدان جنگ کی خون والی موت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں مارا جاؤں اللہ کی جنگ میں، ثم احیا، پھر زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر میں مارا جاؤں۔ شہادت کا جو درجہ ہے، اللہ کے لیے قتل ہو جانے کا جو مزہ ہے، حضور کہتے تھے میں بار بار میں زندہ ہوں، بار بار میں مارا جاؤں۔ اس لیے مسلمان کے ہر نوجوان کو کم از کم، بوڑھوں کے ارادے تو کمزور ہو گئے، نوجوانی کا خون اس طرح گرم ہونا چاہیے، کم از کم دعا تو مانگ لے، اللہ جب میری موت جب بھی آئے، بعد میں ہی آئے صحیح، لیکن مجھے آپ کے راستے کی موت چاہیے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ بھئی زندگی اس سے کہتے ہیں، مرنا تو اپنے وقت پر ہی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی علم؟ تو مسلمانوں میں یہ خوف نہیں ہوتا تھا۔ جب ہندوستان پر حملہ ہونے والا تھا، کراچی پر، کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ دابیل نام ہے، ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو راجہ داہر کی حکومت تھی، تو راجہ داہر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، لڑنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھ کر نہیں، اسے معلوم تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا۔ مسلمانوں کا سامان شری لنکا سے جا رہا تھا، شری لنکا سے جو سراندیپ تھا، شری لنکا سے مسلمانوں کا تحفے کا سامان شری لنکا کا راجہ مسلم حکومت میں بھیج رہا تھا، تو اس نے لوٹ لیا۔ اس کے فوجیوں افسروں نے بتایا کہ مت لوٹو، مسلمانوں کا یہ ہے، تم مارے جاؤ گے، وہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت بہت بڑی ہو چکی تھی، عراق سے لے کر اسپین تک پھیلنے والی تھی۔ تو بولے نہیں، ہمارے پاس تلوار ہندوستانی ہے، یہاں کا لوہا مضبوط ہے نا، ہم لڑیں گے۔ تو جب لڑے، وہ 10-12 ہزار عرب آئے تھے بس مسلمان، اور یہاں کی لاکھوں کی فوج، پورے سندھ کی فوج تھی، شکست کھا گئی، بھاگے بھاگے پھرے، اور پھر اسلام آ گیا۔ پہلی صدی میں اسلام یہاں پر آ گیا، جو آپ کا پاکستان ہے، اس کو سندھ کہتے تھے پہلے۔ تو یہ یہاں کی فوجی سپہ سالار نے یہ کہا تھا کہ ہماری فوج جیتنے کے لیے لڑتی ہے، اور وہ تو مرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ موت مل جائے تو زہ نصیب، ورنہ جیت تو ہے ہی، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس لیے فتح ہوتی تھی۔ اور جب عرب عیاش ہو گئے، آج کے عرب اونٹ کھڑے کھڑے کھانا چاہتے ہیں، اور صحابہ کیسے تھے؟ میں نے بتایا تھا ابھی جمعہ کے بیان میں، صحابہ کرام جب غزوہ تبوک لڑے تھے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، حضور کی وفات سے 1 سال پہلے، اور غزوہ تبوک عرب میں نہیں لڑے تھے، مکہ سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ غزوہ تبوک حضور رومن امپائر پہ حملہ کرنے گئے تھے، ایک سپر پاور پہ حملہ کرنے حضور گئے تھے۔ اس وقت ساز و سامان نہیں تھا، بہت بری حالت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ تبوک کا جو شہر ہے وہ مدینہ منورہ سے 1200 کلومیٹر دور ہے، 772 میل دور ہے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو اونٹ کو ذبح کر کے، اونٹ کے پیٹ میں جو پانی جمع ہوتا ہے، اونٹ پانی جمع رکھتا ہے نا، اس پانی کو پیتے تھے، اونٹ کے پیٹ کا پانی پیتے تھے صحابہ کرام۔ کھجوریں بٹتی دکھانے کے لیے، ایک ایک کھجور، سپاہیوں کو اتنا کھانا دیں گے تو سپاہی رہے گا کیا؟ بھاگ جائے گا، لیکن یہ مسلمان سپاہی ہے، وہ بھوکے بھی مرے گا اسلام کے لیے، یہ وہ باقی ملکوں کی فوج تھوڑی ہے۔ تو کھجور ملتا تھا، پھر کھجور بھی ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام گھٹلیاں بھی رکھ لی، پھینکتے نہیں تھے، کم از کم دوپہر کے کھانے میں چوس تو لیں گے۔ ایسے لڑائی لڑی ہے، ایسے اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میں کیا کر رہے ہیں، اسلام لگتا ہے صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو جیت جاتے ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینوں کھانا نہیں بن رہا ہے، ادھر ادھر سے کوئی آ گیا تو کھا لیے۔ حضور کے در پہ جو حدیث سیکھنے والے طلباء تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں حدیث سیکھتا تھا، حضور سے علم سیکھتا تھا، میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں گھر چھوڑ کے آگے پڑ گیا تھا۔
تو بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گر جاتا تھا. لوگ گزرنے والے سمجھتے کہ شاید میں بھوک سے گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے کہ شاید بے ہوش ہے, رونتے ہوئے چلے جاتے. ایسا بھی وقت صحابہ پر آیا ہے. امتحان اللہ کا آسان نہیں ہوتا. اللہ کے امتحان ہوتا ہے. یہ کوئی سرکاری پرچی نہیں نقل ہو کے پاس ہو جائے. یہ سچا امتحان ہوتا ہے, دل سے اللہ آزماتے ہیں. ہاں اگر جب اللہ نے آزما لیا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو حضور پھر بالو پھینک کے مارتے ہیں تو پھر آنکھوں میں گھس جاتا ہے اور دشمن اسی سے شکست کھا جاتا ہے. جب مدد آئے گی تو ہتھیار کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ ہتھیار کتنا بنا لے پرماڑو بم, کچھ نہیں کر پائے گا. وہ اللہ کے فرشتوں کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اللہ نے کہا کہ میں نے باقاعدہ 5000 فرشتے اتارے. فرشتے اترے, جبرائیل امین اترے. جبرائیل امین کی طاقت کتنی پتہ ہے آپ کو؟ پورے زمین کو مروڑ کر پورے زمین اور آسمان کو مروڑ کر اپنے پر میں لے سکتے ہیں جبرائیل امین اپنی اصلی شکل پہ. جب کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا تھا اللہ ان کو ہی بھیجتے تھے, وہ لڑنے آتے تھے. مسلمانوں کے ایمان مضبوط کرنے کے ہتھیار ہی بنانا چاہیے, لیکن ایمان زیادہ بڑی چیز ہے. جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی ہی ہتھیار کی ضرورت پڑے گی آپ کو. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم مضبوط ایمان والے ہوگے تو 1-10 پہ بھاری ہے, اور کمزور ہوگے تو 1-2 پہ بھاری ہے. بس ریشو گر جائے گا. میرا لڑنا نہیں ہے ہمیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے, ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے. تو آج ہم جو پٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا. اپنے بیٹے کی جب شادی کرنی ہو بیٹے کی تو زمینیں بک سکتی ہیں, پراپرٹی انسان بیچ لے گا, لیکن دین کے نام پہ بیٹے کو پڑھانا ہو تو 10 روپے نہیں نکلے گا. بیٹے کو پڑھانا کیا, بیٹے کو پڑھائے گا نہیں. پہلی بات فری میں بھی نہیں پڑھاتے لوگ. اگر کوئی کہتے بھائی اللہ کا قرآن سیکھ لو, فری میں سیکھ لو, نہیں سیکھنے آتے کیونکہ دنیا سمائی ہوئی ہے. حب الدنیا, دنیا کی محبت ہے, یہ بڑی خطرناک. دنیا کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اچھا میں یہ بات بتائے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. آپ کو میں نے حالت بتائی کہ صحابہ کی حالت کیا تھی. ایسی بے کسی بھی تھی, پیسہ نہیں تھا, لیکن اتنی کم مدت میں اتنا خزانہ اللہ نے اکٹھا کر دیا کہ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے. ایک چیلنج کھلا ہوا کہ کسی بھی قوم کو اللہ نے اتنے کم زمانے میں اتنا خزانہ نہیں دیا جتنا صحابہ کو دیا. اور میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو یہیں پر مسجد میں کہ ایران کی جو حکومت تھی یہ مجوسیوں کی حکومت تھی. یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. تو یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور سونا چاندی اکٹھا بہت کرتے تھے. یہ لوگ بڑے شوقین تھے زیور وغیرہ کے, چڑھاتے تھے مندروں میں بھی بہت. تو ان کا جو راجا تھا اس نے دربار میں اپنے پورا دربار سونے چاندی جواہرات سے بنایا ہوا تھا. اس بہت بڑا دربار تھا, اس میں کرسیاں تھیں سونے چاندی کی, اس میں درخت بھی لگے ہوئے تھے جواہرات کے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے مہنگی چیز وہی دربار تھا. پورا دربار ہی اتنا بڑا ہال بہت بڑا سونے چاندی کا ہو تو آپ سمجھ جائیے. وہ دربار بھی ٹکڑے ہو کر صحابہ میں بٹ گیا تھا, کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی بھی. اتنا پیسہ آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے گھر بیٹھے ہوتے تھے. حکومت سے بیٹھے بیٹھے وظیفہ ملتا تھا. کتنا؟ سالانہ 4 لاکھ درہم, جو آج کے زمانے کا 4 کروڑ سے زیادہ بنے گا. بیٹھے بیٹھے پیسہ بہت تھا, غریب کوئی نہیں تھا. جتنا اللہ نے امن دیا مسلمانوں کو سب کو ملتا تھا, غیر مسلم کو بھی ملتا, ٹیکس سیم ہوتا تھا غیر مسلم اور مسلم کا. یہ سب کیوں تھا؟ آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد. دنیا کی محبت نہیں تھی. دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا آپ سے چھین جائے گی. نہیں, دنیا کی محبت دل سے نکال دو, اللہ زیادہ بھر کی دنیا تمہارے جیب میں ڈال دیں گے, لیکن تھوڑے دیر میں ڈالیں گے, فوراً نہیں. پھر جنت یہاں تھوڑی ہے, جنت تو آخرت میں ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ نے کہا کہ کھیتی اور غلہ کہاں کا چاہیے, آخرت کا یا یہاں کا؟ اگر آخرت کا چاہیے تو بڑھا کے دوں گا, اور یہاں کا چاہیے تو فوراً مل جائے گا, لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء
جو چاہتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے، آخرت کی مجھے ٹینشن نہیں ہے، مجھے یہاں ملنا چاہیے، ایک دم تازہ نقد چاہیے مجھے، اللہ کہتے ہیں بھی دے دیتا ہوں، لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر جہنم آخرت میں، ویصلاها مذموما مدحورا، اور ذلیل ہو کر سر کے بل ڈال کے جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو۔ تو دنیا کی محبت دل سے نکالنا پڑے گا، اس کے لیے باقاعدہ مشق کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا جو حقیقت ہے دنیا کی، سچائی۔ بھئی دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آنے والے کل کا کسی کو بھی یقین نہیں ہے۔ جو سچائی ہے، جو فیکٹ ہے، جس کو ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ہر لمحے، اسی کو بس دل میں بیٹھا دینا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ دوسری بیماری ہے موت سے ڈر، وہ نکال دیجیے آپ۔ اللہ نے فرمایا یہود کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود، بس میں بات ختم کر رہا ہوں 5-10 منٹ میں۔ قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ میں بتایا نا کہ یہود مسلمان تھے پہلے، راہ راست سے ہٹ گئے، اپنے نبیوں کو مارا، ان کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا اتارا تھا، انہوں نے لات مار دیا کہ نہیں ہمیں وہ کھیتی چاہیے۔ بڑی ذلیل قوم ہے، بڑی ملعون قوم ہے، اللہ نے ان پر ملعون کہا ہے قرآن میں۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں ان سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، المغضوب علیہم، یہی لوگ ہیں۔ تو جو یہود تھے یہ لوگ موت سے بہت ڈرتے تھے۔ دیکھیے آج بھی یہود ایسے ہی ہیں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ اونچ نیچ کی جو سوچ ہے نا، اونچی ذات اور نیچی ذات، یہ یہود میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے برہمن ہندوستانی اسے بہت دوستی رکھتا ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل سے برہمن بنا ہوا ہے۔ برہمن اصل میں ابراہیم سے تھا، برہمن جو ابراہیم سے پیدا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل بھی ابراہیم کے اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اونچ نیچ کی سوچ ہے ان لوگوں کی۔ دنیا بھر کہتے ہیں ان کو مار ڈالو، ہم لوگ اللہ کے بیٹے، ہم راج کریں گے۔ آج میں یہ ویڈیو دیکھ کر آیا ہوں، ابھی اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہوئی تو ایک جگہ پر ایک عورت رو رہی ہے، یہ عربی چینل پہ دکھا رہا تھا، ایک عورت رو رہی ہے، اسرائیل انگریز عورت ہے، وہ اسرائیل میں نہیں، وہ امریکہ ہے کسی ملک میں، وہ رو کے بول رہی ہے کہ ان کی جو میزائل تھا حماس والوں کا، فلسطین والوں کا، اس سے بہت نقصان ہوا۔ تو پوچھا جس نے بھی، جج نے، جو بھی سامنے تھا، کیا نقصان ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے بچے وہاں پہ، میرا بیٹا وہاں رہتا ہے، میرے بیٹا اور میری بہو وہاں رہتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ سیف جگہ پر تھے۔ جب میزائل گرتا ہے نا تو کنٹریز میں، شہروں میں بنا ہوتا ہے تہہ خانے، وہاں پہ سیف رکھ دیتے ہیں، وہ تو سیف تھے، لیکن میرے بیٹے کا کتا ایک تھا، وہ ڈر رہا تھا، ہی واز اسکیئرڈ، وہ بہت ڈر رہا تھا، اور رو رہی ہے۔ یہ کم بخت بزدل ہیں، آپ یقین مانیے، یہ کتے مرنے پہ روتے ہیں، اور یہ اپنے کتوں کو مظلوم معصوم بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال آج بھی دیکھا ہم نے، جو قرآن کہتا ہے 14 سال پہلے، آج بھی وہ مثال ہے۔ ان کے کتے زیادہ عزیز ہیں، اور 70 بچے فلسطین کے مر گئے، مظلوم، جو بنا کسی غلطی کے مر گئے، وہ کچھ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہود جو ہے نا موت سے بہت ڈرتے ہیں، لا یتمنونہ ابدا، کتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے، لیکن موت سے بہت ڈرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے ساتھ کے کتنے لوگ مرے، جنگ بند کر دیا اس نے۔ یقین رکھیے یہ بہت بزدل قوم ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار 1000 بنا لیں، ہتھیار گھر پہ، ہتھیار تو مدینہ میں بنایا کرتے تھے یہی لوگ، مدینہ منورہ میں بھی ہتھیار بنو قینقاع کے قبیلے کے لوگ بناتے تھے، یہودی قبیلہ تھا وہ لوگ، لیکن بھاگ کھڑے ہوئے، مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ سب۔ تو اللہ نے تب کہا ہے کہ موت سے مت ڈرو، موت وقت پہ آنے والی ہے۔ تو 2 چیز کو نکال دیجئے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، بلکہ موت کا اس درجے میں شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کا دیدار ہوگا ہمیں، ہمارا جو مقصد ہے اللہ کو دیکھیں گے، جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ دعا کرے اے اللہ جب بھی موت آئے تو میری زندگی کا وہ سب سے بہترین لمحہ ہو ایمان کے اعتبار سے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تب زندگی لکھ دی گئی تھی۔ اب یہ سوچیں گے آپ کی موت آنی ہی آنی ہے، اللہ کے ہاتھ میں کبھی بھی آ سکتی ہے، تو گناہ نہیں ہوگا، اور دنیا کی محبت نکال لیں گے نا تو دنیا کو آپ دنیا کے مزے بھی لے پاؤ گے۔ مان لیجئے ایک آدمی ہے، اس کو آپ بول دیجئے کہ تم نوکری کرو، بھاگو دوڑو،
اور نوکری کون سی والی؟ کہ ٹرین میں کوئلہ جلانا ہے. پرانا ٹرین چلتی تھی، بڑا خراب کام تھا یہ. جب ٹرین چلتی تھی اسٹیم سے تو کوئلہ ڈالتے تھے تو لوگ کالے کالے ہو جایا کرتے تھے. کوئلہ ڈالنا ہے انجن میں، وہ والی نوکری میں کرنی ہے اور 10,000 ملے گا. اور یا تو وہ کام کرو یا گھر بیٹھے بیٹھے ایمان پہ محنت کرو، 20,000 ملے گا. تو کیا کریں گے؟ گھر بیٹھے بیٹھے کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کام چھوڑ دینا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں دنیا کی محبت نکال دو، پھر کام کرو، ڈبل برکت پیدا ہوگی. اور محبت رکھو گی تو جیب بھرے گی نہیں، جتنا ملنا ہے گنا چنا ملے گا، اور آخرت بھی تباہ اور سکون بھی نہیں ہوگا تمہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے.